یہ سبز ہلالی پرچم پاکستانیت کی پہچان ہے. یہ ہماری پہچان اور ہماری امنگوں کا ترجمان ہے. ہم اسی کی نسبت سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. اس پرچم کو فضاؤں میں سر بلند کرنے کے لیے 6 آزاد کشمیر ریجمنٹ کی پرچم پارٹی قومی پرچم لے کر دائز کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کی قیادت حوالدار دانیال عارف کر رہے ہیں. یہ پرچم ہمارا نشان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے. اس دیش کی پاک فضاؤں میں پرچم لہرایا جاتا ہے، سینوں پہ سجایا جاتا ہے. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت سبز ہلالی پرچم کو فضا میں بلند کر رہے ہیں. ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، ہم اس پرچم کو سلام پیش کرتے ہیں.
خواتین و حضرات، ہم خوش قسمت ہیں جو آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم پہ لازم ہے کہ جد و جہد آزادی کی قربانیوں کو یاد کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ اپنے بزرگوں کی اس امانت یعنی اس مملکت خدا داد کی حفاظت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ہمارے اس چمن میں ایک طرف پنجاب کی سج دھج اور کشادہ دلی ہے، دوسری طرف سندھ کی مٹھاس اور دلداری ہے۔ یہاں ایک جانب خیبر پختونخوا کی مہمان نوازی اور بہادری ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کی وفاداری اور وسیع القلبی ہے۔ یہاں گلگت بلتستان کی مہمانداری اور خندہ پیشانی ہے۔ یہاں کشمیر کی مستقل مزاجی اور محبت ہے۔ کشمیر جو کہ پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر جس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ تقریب کو آگے بڑھائیں گے اور باقاعدہ آغاز کریں گے اس بزرگی والے رب کے کلام سے جس نے ہمیں اس عظیم مملکت سے نوازا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری سید صداقت علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہماری ہر بزم کا دستور ہے کہ مدح کی جائے اس ہستی کی جس کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ مدحت خاتم النبیین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں محترمہ زارا حیدری کو۔ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد شوکت سنجرو سلی تیرے جمال کی نمود فقرے
جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا خواتین و حضرات، 14 اگست 1947 کو تخلیق پاکستان ہوئی. بہتر سے بہتر کی جستجو ہر لمحہ ہر گھڑی تعبیر پاکستان جاری ہے، اور تکمیل پاکستان تب ہوگی جب پاکستان کی شہرگ پاکستان کا حصہ بنے گی. ریاست پاکستان کی جانب سے پاکستان کے سرکاری نقشے میں پورے کشمیر کو شامل کر لیا گیا ہے. یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. وہ دن دور نہیں جب کشمیری حق خود ارادیت حاصل کریں گے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ. تخلیق پاکستان کیوں ضروری تھی اور تعمیر پاکستان کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے؟ ہماری ملکی قیادت اس سب سے بخوبی آگاہ ہے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی پر مامور ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. میں اب درخواست کر رہا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قوم سے خطاب فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین سینٹ محترم، اسپیکر قومی اسمبلی، وزراء اکرام، اراکین پارلیمنٹ، مسلح افواج کے سربراہان، عزیزان وطن اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ سب کو 74واں یوم آزادی مبارک ہو. 23 مارچ وہ دن تھا 1940 میں جب ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک ارادہ کیا اور قرارداد مقاصد پاس کی. وہ ایک خواب تھا اور اس کا مقصد، اس کی تکمیل جو تھی وہ 14 اگست 1947 کو وہ پورا ہوا. ملک بنانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بڑی جد و جہد کے بعد اور صدیوں کے بعد آزادی ملے، مگر اس کے بعد ایک نئی جد و جہد شروع ہوئی اور اس نئی جد و جہد کے اندر تکمیل پاکستان کی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق اور مسلم امہ کی عکاسی کرتے ہوئے حضور اکرم میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کے اندر انصاف کا ایک وطن بننا تھا اور بن رہا ہے اور کوشش ہماری جاری ہے. تو 14 اگست 2020 میں اس بات کی عکاسی، اس بات کو وہاں سے اٹھانا چاہتا ہوں جس سورت کی ابھی تلاوت ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائشوں کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھا اور اللہ ان کو نوازے گا. تو آج میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں خوشخبری کی بات. میں نے بہت زمانہ اور بہت دور دیکھا جس کے اندر ہم اپنے آپ کو کبھی کسی چیز پر اور کبھی کسی چیز پر ملامت ہی کرتے رہے، مگر وہ خوشخبری کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب وہ بچہ پاکستان کا 74 سال پہلے پیدا ہوا تو یہ تو اب اس کی جوانی آئی ہے، اس نے سیکھا، اس نے ٹھوکریں کھائیں، کہیں آزمائشوں سے گزرا، اللہ کا شاکر رہا. تو اس 74 سال میں ماضی قریب کے 3 خوشیوں کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آزمائشوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ گزرے، اور پھر پچھلے سال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ گزرے. تو پچھلے 74 سال میں بہت ساری مشکلات تو تھیں، مگر ایک چیز کے اندر بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی، اور میں مسلح افواج کا اور ان پاکستانیوں کا جنہوں نے اس کے اندر قربانیاں دیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ ہے دہشت گردی کا مقابلہ. دنیا کی کسی قوم نے اس انداز سے مقابلہ نہیں کیا دہشت گردی کا جتنا پاکستان نے، اور جس انداز سے کیا اور جس کامیابی سے کیا. اس معاملے میں آپ نے دنیا کو سکھایا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے. اور آپ پھر اپنے مغرب میں دیکھیں کہ بہت سارے ملک اور بہت سارے مسلمان اور بہت سارے ممالک اس کا مقابلہ کر نہیں سکے اور پریشان رہے. دوسرے، یہ پہلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ نے سیکھی. دوسرے، آپ نے 35 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دی، اور مجھے آج تک یہ بات یاد نہیں کہ کسی سیاستدان نے، کسی نے کہیں یہ کہا ہو، اس بات کے خلاف کوئی بات کی ہو. اور وہ مسلم امہ کے حوالے سے ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے دل کھول کر ان کو ویلکم کیا، اور آج بھی 27 لاکھ موجود ہیں. اس کا ذرا سا موازنہ کیجئے آج کل مغربی ممالک کے اندر جہاں مہاجرین کو 100 مہاجرین کو بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، غرق ہونے دیتے ہیں سمندروں کے اندر مگر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کے کردار کی نفاست ہے. یہ وہ کردار ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مسلم امہ کو سمجھایا. یہ آپ کی دوسری جیت تھی. تیسری جیت آپ کی یہ تھی، پچھلے 74 سال کی بات کر رہا ہوں. تیسری جیت آپ کی یہ تھی کہ آپ نے اپنے اندر سے انتہا پسندی کو ختم کیا. آپ نے جوڑا، آپ نے قوموں کو جوڑا، اور قوموں کو جوڑنا اس اتحاد کی تلاش تھی جو اتحاد قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم سے کہا تھا، اتحاد، تنظیم اور ایمان. تو آپ نے اپنے ہاں انتہا پسندی
ختم کی. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا پچھلے سال جب بھارت کے ساتھ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ان تینوں وجوہات کی بنیاد پر، اور عمران خان صاحب نے جو امن کے اعتبار سے پیغام دیا تھا بھارت کو، ان تینوں باتوں کے ساتھ جو آپ نے سیکھا، سارا پاکستان امن چاہتا تھا، پرائم منسٹر نے امن کا پیغام دیا، سارا میڈیا امن چاہتا تھا، لہذا اور باؤنڈری کے دوسری طرف ہمارے مشرق کے اندر سارا میڈیا، سارے لوگ، سارے سیاستدان جنگ کی بات کرتے تھے، تو لہذا قوم نے سیکھ لیا. میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ نے سیکھا کیا، کن آزمائشوں سے گزرے. اب آتے ہیں پچھلے 2 سال اور پچھلے سال خاص طور پر قوم نے عدلیہ سمیت، ساری قوم نے حکومت سمیت، پارلیمنٹ سمیت ایک کرپشن کے خلاف بھی ایک علم بلند کیا. اس میں کنٹروورسیز ہو سکتی ہیں مگر ایک نیت کا اظہار قوم نے کر لیا، جس کی عکاسی لیڈران پارلیمنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے زور و شور کے ساتھ کی. یہ آپ کی جستجو جاری رہے گی. مگر جیت کیا ہوئی؟ یہ کورونا وائرس کا مثال کے طور پر حملہ ہوا پاکستان پر اور دنیا بھر میں. اس میں دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی اور پرائم منسٹر صاحب نے اور این سی او سی کی مدد سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے، اپنے غریبوں کی فکر کرتے ہوئے، جس سے معاش کا بہت سخت نقصان ہو اور بھوک میں لوگوں کی جانیں جائیں. اچھا، یہ ڈیٹا بیسڈ بات نہیں تھی، یہ تھی اپنی خواہش کے مطابق اور اس درد رکھنے کے مطابق کہ جو عوام کا سربراہوں کے دل میں ہونا چاہیے. اور میں یہ ڈیٹا کے اوپر اور عزم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد جب اسپین کے اندلس پہنچے، اسپین میں پہنچے، تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں. سارا ڈیٹا، ساری اسٹریٹجی اس بات کی ڈکٹیشن کرتی تھی کہ بھائی کشتیاں ہونی چاہیے، اگر جنگ ہار گئے تو پیچھے چلے جائیں گے. مگر یہ ایک ویژن اور عزم ہوتا ہے، ایک اس بات کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ نہیں، مشکل طریقہ ہے، مشکل راستہ ہے، مگر اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہی راستہ اپنانا پڑے گا. تو یہ راستہ آپ کی لیڈرشپ نے اپنایا. میں عمران خان صاحب کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ نے کیا اور میری گفتگو پرائم منسٹر صاحب کے اس حوالے سے رہی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جب مساجدیں ساری دنیا کے اندر بند ہو رہی تھیں، لاک ڈاؤن میں جا رہی تھیں، تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان ایک ڈسپلن قوم ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے 5 وقت مسجد میں جاتا ہے. اس ڈسپلن قوم کو ہی ہمت دلائیں کہ تم خود اپنے اوپر یہ ڈسپلن، سوشل ڈسٹینسنگ کا، طہارت کا، صفائی کا اور کورونا وائرس کے مقابلے کے اعتبار سے اپنی تراویحیں بھی جاری رکھو. آپ کا ملک دوبارہ دنیا میں پہلا ملک تھا جہاں پر یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آپ نے اپنی تراویحیں وغیرہ اور عبادتیں جاری رکھی. اور دیکھو، اللہ سے تعلق رکھا ہم نے. جب اللہ سے ہم نے تعلق رکھا تو ہماری جو کوششیں تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، وچ واز اے رسکی سچویشن، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. دوسری یہ اس کے اندر آپ نے اپنے استحکام کے حوالے سے اور اپنے نظم کے اعتبار سے آپ نے اپنا وزن ڈالا. علماء، میڈیا نے مسلسل یہ تلقین کرتے رہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ایس او پیز اختیار کرو، اور ابھی بھی ضروری ہیں. آپ نے دیکھا، آپ سب لوگ یہاں ماسک پہن کر آئے ہیں. ابھی بھی کورونا وائرس کا پورا مقابلہ ہم نہیں کر سکے ہیں، انشاءاللہ کر لیں گے. جو ہم نے سیکھا، جو ڈسپلن پیدا کیا، اس کی بنیاد پر کر لیں گے. محرم الحرام بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر، اس مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا پہلے ان لوگوں کے ساتھ بھی تعزیت کر لوں جن کے لواحقین اس کے اندر فوت ہوئے، اور ان ڈاکٹرز، نرسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی. مگر یہ جیت کس طرح سے؟ یہ تو آپ نے کیا نا، مگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں. جب ہم نے ایس او پیز مساجد کے حوالے سے بات طے کی تو سب لوگ، کریٹیکل لوگ جو کرٹیسائز کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قوم انڈسپلنڈ ہے، یہ قوم ان پڑھ ہے، یہ نہیں کر سکتی. تم دیکھنا یورپ میں اور مغرب کے اندر کس طرح سے ڈسپلن ہوگا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ
کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے بیچز کے اندر وہاں کیسے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور پاکستان کے اندر کیا مظاہرہ کیا. وی ور سرٹنلی بیٹر. یہ قوم کا اخلاق اور قوم کا تنظیم کے اعتبار سے ایک کنوکشن بہتر ہوا. پھر کیا ہوا اسی کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ہوئی. دوسرے ممالک نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے. تو میں جو آپ کے سامنے خوشخبریوں کی ایک لمبی قطار اور چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ اسی نیت سے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ جیسے جوان ہو رہا ہے تو بچوں کو اور بڑوں کو اور اپنی اولاد کو جس طرح سے میں تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں وہ ہمت دلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو, بیٹی تم کر سکتی ہو, تم میں طاقت ہے, نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے, تم تو یہ ہو, تم نے تو یہ غلطیاں کی. تو لہٰذا اس 14 اگست کو میں وہ خوشخبریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ مسلمان قوم اور خاص طور پر پاکستان کی قوم جو ہے وہ اٹھ کر جو کھڑی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ٹپنگ پوائنٹ, اور میں بڑا مطمئن ہوں اس بات سے کہ یہ ہے ٹپنگ پوائنٹ. قوم بدل رہی ہے اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی. دوسری بڑی مثال جو جیت اس سال کی ہے اس کے اندر ایک احساس پروگرام. دیکھیں آئین کا ایک معاہدہ ہے سارے پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان کی آئین نے ایک سوشل اور ایک سماجی پیکٹ ہے آئین کا اسٹیٹ کا عوام کے ساتھ, اور اس کے اندر ہے یہ فکر کرنا غریب کی, اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلنا. آپ نے احساس پروگرام آپ کے ملک میں ہوا جس کے اندر 1,69,00,000 لوگوں تک یہ رقم احساس کی پہنچی مشکل وقت میں. اچھا مشکل وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا رشتہ دار اگر بیمار ہو پریشان ہو آپ مدد کرتے ہیں تو وہ بانڈنگ ہوتی ہے, وہ آپ کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اسٹیٹ نے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی بانڈنگ کی ہے, یہ محبتیں یہ قوم متحد ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر. اور 1,69,00,000 لوگوں تک یہ احساس پروگرام جو بہت ٹرانسپیرنٹ, جس پر بہت کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, جس کے متعلق پرائم منسٹر صاحب نے مودی صاحب کو کہا کہ ہم سے ایک بات اگر ہم تمہارے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ لے لو. یہ بہت اچھا ہم نے طریقہ کار اختیار کیا. وہاں پر اور یہاں پر کتنا فرق تھا. لاک ڈاؤن ہوا بھارت میں اور کروڑوں لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم پیدل جاؤ, 1000 میل دور تمہارا گھر ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں, تم جاؤ پیدل جاؤ. مگر یہ کہ یہ لاک ڈاؤن تو ہوگا. یہ ایلیٹسٹ لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی جس کے اندر غریب بڑی مشکلات سے گزرا. یہاں ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور ہم نے غریب کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے ان کے ساتھ محبتوں کا رشتہ بڑا کیا. اگر 1,69,00,000 خاندان تک احساس کے رقم پہنچی, یہ انہی کی امانت تھی, احساس کی اگر رقم پہنچی تو اس کا مطلب کہ 7-8 کروڑ افراد تک یہ بات ضرور گئی, کیونکہ ہر خاندان میں ہر گھر کے اندر 5-6 افراد تو ہوں گے جو اس سے مستفیض ہوں گے. ایک گھر میں 2 رقومات نہیں پہنچی. پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قومیں اگر غربت سے نکلتی ہیں تو 2 وجوہات سے نکلتی ہیں خاص طور پر, ایک تعلیم اور دوسرے صحت. صحت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اتنی تیاری کی آپ کی قوم نے, اتنی تیاری کی آپ کی حکومتوں نے کہ جو چیز آپ نے ہسپتال بنائے, بیڈز بنائے, میرے خیال سے کسی جگہ بھی 60 یا 70% سے زیادہ استعمال ہی نہیں ہوئے. تو تیاری آپ کی زیادہ تھی. کریڈٹ ٹو یور آرگنائزیشن کہ آپ نے یہ کام کیا. تعلیم کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں کہ کووڈ نے مجبور کیا اور بڑی تیزی سے ہماری تعلیم کی منسٹری نے اس پر, شفقت محمود صاحب انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور یہ بات ٹی وی کے ذریعے بچوں کے گھروں تک تعلیم پہنچی اور آئی ٹی کا سسٹم بھی اسی کے لیے بہتر کیا گیا. مگر تعلیم کی جب میں بات کروں تو سب سے بڑا اچھا راستہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے تیاری کی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ساری قوم ایک اچھے انداز سے اکٹھا ایک سوچ کے اعتبار سے آگے بڑھے گی اور کنٹروورسیز کم ہو کر سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا. یہ کم سٹینڈرڈ ایک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کم کیا جائے, سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا. یکساں تعلیمی نصاب ایک پاکستانیت اور ایک مسلمان کو اچھا علم دے گی. اس کے ساتھ ساتھ 50,000 طلباء کو اسکالرشپس دی گئیں, 50,000 ہائر ایجوکیشن کے لیے, یعنی سرپلس تھی اسکالرشپس. اور اس کے برعکس
پہلے دیکھیے نا، آپ تو سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو پچھلے تقریباً 17 سالوں میں کل 28,000 اسکالرشپس دی گئی تھیں، یہ 50,000. تو جو آپ کی قوم ترقی کرے گی، مضبوط ہوگی، غربت سے نکلے گی، اس کی 2 وجوہات ہوں گی. صحت کا خیال رکھا جائے، ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے صحت کا کس انداز سے خیال کیا اور جو پیغام پہنچا اس کے اوپر عمل کیا، اور اسی طرح سے تعلیم کے اوپر. پھر میں اب بات کرنا چاہتا ہوں معیشت پر، آپ کی جیت گنانا چاہتا ہوں، وہ خوشخبریاں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو پچھلے سال آپ نے حاصل کی ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود کی. یعنی دنیا کے اندر یہ ساری چیزوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں کی، -20% GDP، -15% GDP، اور آپ کے یہاں کیا تبدیلیاں آئیں. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب سے آپ 3 ارب پر لے کر آئے. زر مبادلہ کے ذخائر 8.5 ارب سے 12.5 ارب ہوئے. محصولات ٹیکس کے اعتبار سے ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود معیشت کی کمزوری جو ہوئی کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود آپ نے 300 ارب آپ کا محصولات اور ٹیکس بڑھ گئے. ایک نیا کنسٹرکشن اور تعمیراتی پیکج آیا جو میں سمجھتا ہوں اکانومی کو بڑی تیزی سے ریوائیو کرے گا. اور اس کی عکاسی کہاں ہوئی؟ اس کی عکاسی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر ہوئی. جو مستقبل کے اعتبار سے امید لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز اچھے ہیں. یہ آپ پاکستانیوں نے دیکھا، باہر والا تو بعد میں انویسٹ کرے گا. یہ پاکستانیوں کو اپنی قوم کے اوپر، اپنے ملک اور اپنی معیشت پر جب بھروسہ ہوگا تو پھر وہ دکھاتا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ذریعے اس نے 40,000 کا ہدف پورا کیا، جبکہ دنیا کی سٹاک ایکسچینجز نیچے گئیں، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اوپر گئی. ماشاءاللہ مودی نے بھی اسٹیبل رینکنگ دی. اچھا، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پچھلے سال کی آپ کی جیت تھی کہ آپ نے 28 سے جمپ کیا. سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ گئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت ایک کلائمب کی طرف جا رہی ہے، بڑھنے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ کووڈ کے باوجود ہے. یہ بہت بڑی جیت ہے، آپ کی مبارکباد کی مستحق ہے یہ قوم. اب میں آنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر. 5 اگست یوم استحصال کے طور پر منایا. 5 اگست 2019 کو میں ہندوستان نے، بھارت نے آرٹیکل 370 کو رد کیا. وہ انہی کے آئین کا آرٹیکل تھا، وہ گارنٹیز دیتا تھا. ہمیں اس آرٹیکل سے اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، انڈیا کے آرٹیکل میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں مظالم بڑھے. ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے. پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، جھوٹ سچ کے ساتھ. اور نتیجہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے وہ، اور رجسٹریشن ایکٹ آسام کا، اس نے وہ بات شروع کی جس کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بجائے آپ کے ملک نے کیا کیا، آپ نے ملک نے یونائٹ کیا اور یونائٹ کرنے کی کوشش کی. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ڈس یونٹی پھیل رہی ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں اسٹیبلٹی ہو، ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو، مگر جب وہ خود اپنے آپ ماچس ڈالتے رہیں گے اور تیل چھڑکتے رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوتے رہیں کہ ہمارے نیبرہڈ کے اندر اگر یہ کام ہوگا تو پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ، حق خود ارادیت کا معاملہ، سلامتی کونسل کے اندر پچھلے سال کے اندر 4 یا 5 مرتبہ اس کے اوپر بحث ہوئی. تو پچھلے 55 سال کے بعد یہ بہت بڑی کامیابی ہے، آپ کی فورن پالیسی کی کامیابی ہے. ماشاءاللہ جس طرح سے پاکستان کی عکاسی کی گئی دنیا کے اندر، وہ لگتا ایسا ہے اور انشاءاللہ ہوگا کہ پاکستان اپنی معیشت بہتر کرتا جائے تو مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ہاتھ میں. لگتا ہے کہ اگر اسی راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر پاکستان اکٹھا ہے، کوئی اپوزیشن، کوئی گورنمنٹ، کبھی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوا. کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف کشمیر ٹو دی ورلڈ، اور وہ اس بات میں جاری رکھیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا
شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بالخصوص چائنا اور ترکی اور ملیشیا، سعودی عرب اور OIC نے بھی اس کے اوپر ریزسٹنس شو کیا، تو ان ممالک کا اور ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی اور سیکرٹری جنرل صاحب کا بھی، کہ کشمیر کی خود اداریت کے معاملے کو وہ پش کرتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے۔ اور کشمیر کے اوپر جس طرح سے آپ نے نقشہ پاکستان کا کشمیر کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے قائد اعظم کی ویژن کے اعتبار سے، علامہ اقبال کی فکر کے اعتبار سے نئے نقشے کا اجرا کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ اب کچھ ان چیزوں پر آ جائیں جو آپ نے کرنی ہے۔ یہ تو وہ خوشخبریاں تھیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا، اور میں پریشان ہو چکا ہوں وہ دیکھ دیکھ کر حال کہ لوگ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو، اور میرا فرض ہے اس بات کو اجاگر کرنا کہ تم ہو، آپ ہیں طاقتور، آپ میں وہ طاقت ہے، آپ میں وہ جستجو ہے، آپ میں وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آپ اس قوم کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں، آپ یہ بہت عظیم قوم بنے گی۔ مگر اب میں ان چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں، اگلے سال پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک ہے عورت کا مقام معاشرے کے اندر۔ مثال کے طور پر میں نے کوشش شروع کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کی وراثت کے حوالے سے، اور میں قرآن میں سے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ تر کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر موجود ہے، اور اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پر ایسی کیفیت ہے کہ جہاں عورت کو پورا حصہ نہیں ملتا۔ دوسری بات، قائد اعظم نے بھی کہا کہ عورت اپنا صحیح مقام جب معاشرے میں پائے گی، یہ 52% یا 50% آبادی اگر یہ معیشت کے اندر اس کا فل کنٹریبیوشن ان ایکول بینیفٹس نہیں ہوگا تو وہ معیشت ترقی کمزوری کے ساتھ کرے گی۔ میں تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں، اتنی اچھی ان کی تعلیم کے اعتبار سے اتنی کوششیں، اور اگر یہ گریجویٹ کرتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ پروفیشنل کالج میں 70 اور 80%، مگر ایکچوئل لائف کے اندر وہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خاندان کی پرورش کریں، وہ ذمہ داری بڑی ضروری ہے۔ مگر IT کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے اب عورت گھر میں بیٹھ کر، یہ IT اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پرانے وقتوں کی سلائی مشین دی جاتی تھی کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار تلاش کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عورت کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ایمپاور کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کچھ کہتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے کہ اسلام کا اپنا طریقہ کار کے مطابق عورت کا ایک مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے، اور اس کو فریڈم دینی چاہیے۔ دیکھیے ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام یہ ہے کہ جو رئیس لوگ ہوں اور جو غریب لوگ ہوں، اوپر ٹیکس کرے اور نیچے ٹیکس دے، اور اس کی حالات بہتر کرے، پھر یکساں تعلیم دے تاکہ ہر جنریشن میں آدمی محنت کر کے ترقی کر سکے، اور ان کو یہ ریاست کا کام ہی یہی ہے، اوپر سے نیچے لا کر ایک مکس کرتا رہے تاکہ ایک غریب بچہ بھی، اس کو بھی تعلیم کے وہی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس، اور پھر ایکول اپارچونٹیز، یکساں اس کو نوکریوں کا امکان ہو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے افغانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاہدہ امن کے سلسلے میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا کوشاں رہا ہے۔ گوادر کے ساتھ جب آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کھولا تو ماشاءاللہ افغانستان اگر میں امن آئے گا جو عنقریب ہے، تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری افغانستان کے لوگ خود، اور دوسرا بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بارڈر پر امن ہوگا۔ افغانستان کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں
पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की इक्तिसादी राहदारी की बात करना चाहता हूं कि उसकी वजह से माशाअल्लाह बड़ी तरक्की हो रही है और होती जाएगी, और इंशाअल्लाह उसके साथ जो सोशल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी एलिविएशन है, उस दौर के अंदर भी हम आ रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया के साथ भी एक ताल्लुक और अमन का और ट्रांजिट का डेवलप होगा। मैं आखिर में अदलिया का मशकूर हूं कि अदलिया की कोशिश भी करप्शन के हवाले से और जल्दी हुसूल इंसाफ के हवाले से जारी है। बड़ी मुश्किल जंग है ये, जब करप्शन घुन की तरह माशरे को खाने लगता है तो उसके खिलाफ जद्दोजहद बड़ी मुश्किल होती है। मैं आखिर में नौजवानों से खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अपनी पाकिस्तानियत और इस्लाम के एतबार से अपनी जड़ों को मजबूत करो। तूफानों के अंदर वो लोग खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, पैर उनके ताकतवर होते हैं। तो लिहाजा जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है वो एक तरक्की के दौर है। वो जो सिल्वर लाइनिंग थी कि भाई रोशनी आएगी, वो रोशनी आना शुरू हो गई है। लिहाजा इस 14 अगस्त को मैं डेडिकेट करता हूं कि पाकिस्तान एक मोड़ पर आया है और पाकिस्तान के अंदर हमें अपनी ताकत और हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको 74वां की सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल, हर आजमाइश में अल्लाह की मदद के साथ ये साबित किया है कि हम एक जिंदा कौम हैं। जंग हो या कुदरती आफात, हादसात हो या दहशतगर्दी के खिलाफ महाज, हम डटे रहे। हालिया कोविड-19 की वबाई सूरत हाल के दौरान पाकिस्तानी अवाम, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, फौज और रजाकारों ने जिस जवामर्दी और ईसार का मुजाहरा किया वो अपनी मिसाल आप है। हमारा सलाम इनके नाम, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मसीहाई का परचम बुलंद रखा, जिन्होंने अपने हमवतनों को वबा के सामने तन्हा नहीं छोड़ा, जो रास्तों पर पहरेदार रहे, वो जो शफा व मसीहाई के अलंबरदार रहे, वो जो हर महाज पे वबा से बरसरे पैकार रहे, वो जो अपने हमवतनों के लिए होशियार बेदार रहे। सबके नाम कौम का सलाम। इस मौका पर हम गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर उसामा रियाज, सिंध के डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो, पंजाब के डॉक्टर सना फातिमा, खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर मोहम्मद जावेद और बलोचिस्तान से डॉक्टर मोहम्मद फारूक, पाकिस्तानी निजात बरतानवी डॉक्टर हबीब जैदी और सऊदी अरब में काम करने वाले डॉक्टर नसीम चौधरी समेत इन तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर एहलकारों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं, जिनमें से बहुत सौ ने अपनी जान का नजराना पेश किया और जामे शहादत नोश किया। कौम के इन बेटों और बेटियों की बदौलत यह बात सच साबित होती है कि हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं। ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को एक खूबसूरत मिली नगमा डेडिकेट करते हैं। मैं दावत दे रहा हूं अली अब्बास को। जिंदा कौम है, पाइंदा कौम
ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان. ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے. ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان. ہر دل کے اوپر ہے چاند ایک ستارہ ایک، ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ایک. ہر دل کے اوپر ہے چاند ایک ستارہ ایک، ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ایک. ہم یک دل ہم یک جان، ہم یک دل ہم یک جان. ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان. لا 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 لا. یقین تنظیم ہے ملت کا منشور، ہر جادہ منزل پر ملت کے دل کا نور. اخلاص یقین تنظیم ہے ملت کا منشور، ہر جادہ منزل پر ملت کے دل کا نور. اللہ نبی قرآن، اللہ نبی قرآن. ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان. رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں. رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں. ہم پر رب کا احسان، ہم پر رب کا احسان. ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان. لا 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 لا. اسلام کے لشکر میں ہے قاسم سے فرزند، اس ملک و ملت میں بچے بھی کڑی کمند. اسلام کے لشکر میں ہے قاسم سے فرزند، اس ملک و ملت میں بچے بھی کڑی کمند. بوڑھے بھی جری کمان، بوڑھے بھی جری کمان. ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان. مشینوں کے سب پہیے گھومیں گے، مزدور بھی ہوں گے شاد، دہقان بھی جھومیں گے. ان
मिलों मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, महकान भी झूमेंगे। सोना देंगे खलियान, सोना देंगे खलियान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। फलक बोस को हजारों, सरसब्ज पहाड़ों, चमकते दरियाओं, कुशादा सहराओं, मैदानों, खलियानों, शहरों, गांवों और ठंडी छाओं का ये वतन और ये सुहाना चमन ता अबद सलामत रहे। इसके शायर और नगमा नगार इसके तराने बुनते रहें और इसके मुगन्नी इसके गीत गाते रहें। इस तकरीब के लिए पीटीवी का तैयार करदा स्पेशल मिली नगमा पेश करने आ रही हैं हिना नसरुल्लाह।
इंजीनियर डॉक्टर तेरे शायर कलमकार और सोल्जर वारते हैं सभी तुझ पे तन और मन है वतन 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 है वतन। ख़वातीन और हज़रात, गासिब याद रखे कि जुल्म की रात का जादू टूटना है। आज़ादी की मुबारक सहर फूटेगी, कश्मीरियों के मुकद्दर का सूरज जगमगाएगा। गासिब भाग जाएगा या अपनी मौत आप मर जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान कामयाबी से आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर कर रही है। भारत के मुनाफिकाना किरदार से पर्दा उठा रही है और अक़वाम आलम को हकीकत का रूप दिखा रही है। इस मुनासबत से आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी के लिए खसूसी तकरीब एजाज का इनेकाद किया गया है, जिसके लिए मैं कैबिनेट सेक्रेटरी सरदार अहमद नवाज सखेरा साहब से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो खुसूसी तकरीब बराए तक़सीम एजाज़ का आगाज़ किया जाए। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की जदोजहद के हवाले से एक मिसाली शख्सियत हैं। आप 1929 में मकबूजा जम्मू कश्मीर के कस्बे सोपुर में पैदा हुए। आपने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से तालीम हासिल करने के बाद 1953 में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। आपकी दहाइयों पर मुश्तमिल सियासी जद्दोजहद का नतीजा 1953 में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तख्लीक की सूरत में मंजर आम पर आया, जो कश्मीरियों को भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से मकबूजा जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए उनकी जद्दोजहद का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। सैयद अली शाह गिलानी 2001 से मुसलसल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुंतखब हुए और जून 2020 तक खराबी सेहत और दीगर मसाइल के बावजूद इस प्लेटफॉर्म की सरबराही करते रहे हैं। आपके मारूफ इस्तगासा से खौफजदा भारतीय हुकूमत ने नजरबंदियों और सफरी पाबंदियों की सूरत में सैयद अली शाह गिलानी को अपना हद बनाए रखा, लेकिन आपकी करिश्माती शख्सियत भारतीय हुकूमत के इन ओछे हथकंडों से कहीं बुलंद और मजबूत रही और भारतीय तसल्लुत के खिलाफ आपकी अवामी एहतजाज की कॉल पर लाखों कश्मीरी मकबूजा जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और बैरून वतन कश्मीरी ग्रोहों की शक्ल में उमड़ आए। बुलंद सियासी और काबिल ताज़ीम और तकरीम रूहानी मर्तबे की हामिल शख्सियत, ऐसी आवाज जिसे दबाना मुमकिन नहीं। सैयद अली शाह गिलानी 40 साल से जायद अरसे तक जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत के लिए अलम बुलंद करते रहे हैं।
5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी और एक तरफा नुक्ता नज़र के खिलाफ सैयद अली शाह गिलानी के उसूली मौक़िफ़ ने आलमी सतह पर भारत के काबिल मुज़म्मत डिज़ाइन से मुतल्लिक आरा की तख्लीक में कलीदी किरदार अदा किया। भारत के अपने गैर कानूनी इक़दाम की गलत वजाहत पर आपकी वाज़ेह तरदीद ने आलमी शऊर को बेदार किया और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत की मजम्मत की। भारत के इंसानियत सोज मुजालिम को बैनुल अक़वामी मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने उजागर करने में आपकी अपील ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदतरीन इंसानी इस्तेहसाल बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो का मरकज़ बना। इंसानी हकूक़ के शोबे में कश्मीरी अवाम के लिए आपकी ग्रां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान अता किया है। जनाब सदर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सैयद अली शाह गिलानी का एजाज़ हुर्रियत रहनुमाओं को अता फरमाएं। सदर ममलिकत, आपकी इजाज़त हो तो इस तकरीब का इख्तिताम किया जाए। खुसूसी तकरीब बराए तक़सीम एजाज़ का बाकायदा इख्तिताम किया जाता है। सदर में मरकजी तकरीब के ये मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। जश्न आज़ादी की ये मरकजी तकरीब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान से नवाजा। इस घर गुलशन, इस वतन के मुहाफ़िज़ हर घड़ी बेदार, हरदम तैयार और जज्बा शहादत से सरशार हैं। यही इस मुल्क और इस मिल्लत की क़ुव्वत है। यहाँ जोश भी है और होश भी है। दिलों को गरमाने और जज्बों की लौ बढ़ाने के लिए GHQ का मिलिट्री बैंड पेश कर रहा है कौमी तराना। इस बैंड की क़यादत कर रहे हैं सूबेदार अफसर दाद साहब।
पाक अर्ज़ वतन तू सलामत रहे, फूल खिलते रहें तेरे गुलजार में, तेरे चेहरे की चांदी चमकती रहे, रंग भरते रहे तेरे रुखसार में, पाक अर्ज़ वतन तू सलामत रहे। हाज़रीन नाज़रीन, अब इख्तिताम हुआ चाहता है यौम आज़ादी की इस बारौनक परचम कुशाई की तकरीब का। इस अज़्म और इस इरादे के साथ कि हम इजाज़त चाहेंगे, आप सबसे आपका शुक्रिया अदा करेंगे और हमेशा पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबसे दरख्वास्त है कि रिफ्रेशमेंट्स के लिए प्लीज ऐवान सदर से मरकजी तकरीब के